الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام نشست ہے روزے کے احکام کے سلسلے سے، اور اس سلسلے سے اگر کوئی سوال ہو یا مثلاً جو ہے کوئی بات نہ سمجھ میں آ سکی ہو تو بہرحال آپ سوال کر سکتے ہیں اور پھر اس کا جواب جو ہے دقیق انداز میں مل جائے گا۔ تو بہرحال جو سلسلہ ہے کہ روزے کے سلسلے سے کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، جو برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، چیز کا ہونا اور ہے اور برکت کا ہونا جو ہے وہ اور ہے۔ ایک چیز ہے ہمارے پاس، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں برکت نہ ہو، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے لیکن مختصر ہے تو اس چیز میں برکت ہے۔ یا مثلاً جو ہے آپ لے لیجئے، عمر کو لے لیجئے، ایج، تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی آپ دیکھیں تو اگر برکت دیکھنا ہے، یا مثلاً جو ہے علامہ مجلسی اگر حساب لگائیں تو یعنی انہوں نے روزانہ جو ہے 500 صفحات سے زیادہ تحریر کیا، تو بہرحال اسے کیا کہا جائے گا کہ برکت ہے۔ تو بہرحال یہ برکت ہے، ایک الگ چیز ہے، شے کا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی ہو انسان جو ہے اس سے زیادہ استفادہ کرے۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو ہے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے مستحبی نماز پڑھے، نماز نوافلہ، نماز شب، دیگر مستحبی نماز، زیادہ سے زیادہ مستحبی نماز پڑھے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کرے۔ یہ جو ہے اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ یہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کا بہار ہوتا ہے، موسم کا بہار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک یہ جو ہے قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن مجید کرے۔ برابر سنتے رہتے ہیں کلام، آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا حق ہے، مومن کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، مسجد کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ تو اگر جو ہے قرآن جو ہے جزدان میں رہا، طاق پہ رکھا رہ گیا، اور کبھی جو ہے ہم نے زحمت نہ کی کہ قرآن کو اتاریں اور جزدان سے نکالیں اور تلاوت کریں، تو اس کے معنی کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا۔ تو قرآن کا بھی حق ہے، قرآن مجید جزدان پہ ہے، نکالیں، جزدان سے نکالیں، تلاوت قرآن مجید کریں۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے تلاوت نہیں کر سکتا، جو مجبور ہے تلاوت نہیں کر سکتا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روبہ قبلہ مصلی پہ بیٹھ جائے، باوضو ہو کر قرآن مجید کو کھولے اور قرآن مجید کی تحریر کو دیکھتا رہے، اپنی انگلیوں کو اس پہ پھیرے، تاکہ روز قیامت جو ہے یہ انگلیاں گواہی دیں۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں، اور جو ہے اس کے ترجمے کو بھی ساتھ میں پڑھیں۔ اور خاص طور سے ہمارے جو بچے ہیں کہ جو ہر سال جو جوش ولولہ جو پایا جاتا تھا، درس قرآن کے سلسلے سے دورہ قرآن ہوتا تھا، اور
اس سال جو ہے حالات کی وجہ سے جو ہے روزانہ جو ہے بچے ایسے تو پورے سال، لیکن ایسے موقع پہ ماہ مبارک میں روزانہ تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا، کثرت کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے۔ تو بہرحال روزے کے جو احکام ہیں، چند مسائل کے سلسلے سے آپ سے گفتگو کریں گے کہ دیکھیں وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو آیت اللہ العظمیٰ سستانی صاحب کے نزدیک جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں جو چیزیں ہیں تو وہ 8 چیزیں ہیں۔ بعض جو ہے علماء فقہاء کے ہاں 9 چیزیں ہیں، اور آیت اللہ سستانی کے ہاں پانی میں، ہے نا، غوطہ لگانا، سر کو ڈبونا، یہ شدید جو ہے کراہیت ہے، شدید کراہیت ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جھوٹ بات رب العزت کی طرف، پروردگار کی طرف، ائمہ رسول اکرم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا۔ کوئی جھوٹ بات جو ہے منسوب کر دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ہے نا۔ معلوم ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، جھوٹ یہ کہہ دے کہ رسول اسلام نے جو ہے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ جھوٹ اگر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ وہ بعد میں یہ کہے کہ نہیں ہم نے جو کہا تھا وہ جو ہے جھوٹ کہا تھا، یعنی کوئی بات جو ہے پروردگار کی طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ کا قول ہے، اور بعد میں کہے کہ نہیں ارے ہم نے جو کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا، فوراً جو ہے یہ کہہ دے ہم نے جھوٹ کہا تھا، یا مثلاً جو ہے وہ توبہ کر لے تب بھی جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور جو ہے انبیاء علیہ السلام پہ بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر کوئی بات جو ہے جھوٹ منسوب کر رہا ہے، یہی حکم ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کسی کے قول کو نقل کرے کہ فلاں کا قول ہے، کہہ دے کہ فلاں صاحب جو ہے یہ فرماتے ہیں، فلاں صاحب کا یہ جو ہے مسئلہ ہے، اور ان کی بات کو نقل کرے، تو یا مثلاً جو ہے وہ کتاب کا حوالہ دے کہ فلاں صاحب جو ہے یہ تحریر فرماتے ہیں، فلاں صاحب کا یہ کہنا ہے، اگر قول کو نقل کر رہا ہے تو پھر جو ہے روزے کو باطل یہ قول نہیں کرتا، یعنی جو ہے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ یہ بات جو ہے جھوٹ ہے، یعنی رسول اسلام نے نہیں فرمایا، اور وہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ یہ رسول اسلام نے نہیں فرمایا پھر جو ہے یہ کہے کہ یہ رسول اسلام نے فرمایا ہے، اور بعد میں معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو بات جھوٹ کہی تھی، جھوٹی منسوب کیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہو جائے نہیں یہ بات تو صحیح ہے، یہ یعنی روزے کی حالت میں اگر جو ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے منسوب کرے، رسول اکرم ائمہ علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو پھر جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے قے کرنا ہے نا، عمدن جان بوجھ کر اختیاری حالت میں ہے نا قے کر رہا ہے، اختیاری رات میں چکنا کھا لیا، گوشت کھا لیا ہے نا، اس طریقے سے کوئی تر چیز ہے نا اس نے کھا لی ہے، اور جو ہے دن میں پریشانی ہو رہی ہے، اب معلوم ہے جان بوجھ کر ہے نا قے کرے تاکہ اسے راحت مل جائے، تو اب جو ہے اگر جان بوجھ کر قے کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن بے اختیاری قے ہو جائے نا، سہون بے اختیاری، مثلاً جو ہے یوں ہی بے اختیار قے کر دیا تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی بے اختیار قے ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، اور اختیاری طور پہ اگر قے کرے جان بوجھ کر کہ ہم قے کریں گے تو مثلاً جو ہے ہمیں اس طرح کچھ راحت مل جائے یا کوئی ایسی چیز کھائی ہو، عمدن کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔
اب اگر جو ہے کسی کو یہ معلوم ہو کہ رات میں یہ چیز کھائیں گے، ہے نا، مثلاً جو ہے معلوم ہو جائے بہت شدید گرمی ہے، احتیاط کرنا چاہیے، معلوم ہے گرمی ہے، یہ ہے تمام چیزیں، اور پایا کھا لے، ہے نا، کوئی گرم چیز یا ایسی چیز کوئی بھی، ہے نا، مثلاً جو ہے اسٹو وغیرہ بنا کر جو ہے کھا لے، ہے نا، معلوم ہے کہ ہم کھائیں گے تو دن میں جو ہے نا قے جو ہے بے اختیار ہو جائے گا، تو جانتے ہوئے کھا لیا اور دن میں بے اختیار سیون جو ہے نا بے اختیار جو ہے قے ہو جائے، تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے نا، روزہ باطل نہیں ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے نا کہ بہرحال ہے نا ایسی چیز کھانے سے وہ بہرحال احتیاط کرے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بے اختیار اگر جانتے ہوئے بھی کہ کھائیں گے تو دن میں قے ہو جائے گی، ساون ہو جائے، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں انسان کے منہ میں، ہے نا، دہن میں بہت سے افراد ہوتے ہیں نا کہ مثلاً جو ہے نا اس کا منہ تر ہو گیا ہے نا، تو منہ جو تر ہو گیا جو اندرونی حصہ ہے تو اسے اگر نگل لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یا مثلاً جو ہے کوئی چیز ذہن پہ آ جائے یا نام سن لے، ہے نا، نام سننے کے بعد جو ہے اس کی زبان پہ اس کے منہ میں پانی آ جائے، مثلاً جو ہے یہ سن لے کہ املی، یا مثلاً جو ہے ترش چیز، یا مثلاً جو ہے کھٹا آم اور اس کی جو ہے چٹنی، ہے نا، یہ تمام چیزیں اس طریقے کی چیز جو ہے ذہن میں آ جائے، ترش چیز، چٹنی، ہے نا، املی یا اور بھی چیزیں، بہرحال یہ بھی ہے کہ سحر کرنے کے بعد جو ہے حلال کر لے، یہ واجب نہیں ہے، مثلاً جو ہے حلال کر لے تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، اگر اسے معلوم ہے کہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے تو حلال کر لے اور اسے جو ہے نکال دے۔ اب کوئی اگر ایسی چیز رہ گئی ہو اور ساون جو ہے بے اختیار اگر دن میں روزے کی حالت میں پیٹ میں چلا جائے بے اختیار تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جو ہے جان بوجھ کر اسے نگل لے تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے نا کوئی چیز چکھے نمک کے لیے، چکھے آیت اللہ العظمیٰ نا سستانی حفظہ اللہ کے جو مسائل ہیں وہی مسائل جو ہے فتویٰ جو ہے ان کا آپ کے سامنے ذکر کہ نمک کے توڑنے کے لیے غذا ہے نا چبا دے، معصوم بچہ ہے مثلاً جو ہے نا چنا ہے نا یا پھلکی، یا جیسے اپنے یہاں بولتے ہیں گھونی چنا، یہ سب بہرحال اس کو نرم کرنے کے لیے، بچے کو کھلانے کے لیے نرم کرے دانت سے، یا نمک کے لیے اگر جو ہے وہ چبا رہا ہے، یا مثلاً جو ہے دال کہ دیکھے نمک ہے کہ نہیں، چکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے حلق تک نہیں جائے گی، اندر نہیں جائے گی، چکھ رہا ہے تو پھر اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ جو ہے صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ مثلا یہ چیز چکھ رہا ہے لیکن جو ہے حلق تک یعنی اندر جو ہے نہیں جائے گا، چکھ سکتا ہے، اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب اگر مثلا چکھ رہا ہے، اب اسے معلوم ہے کہ یہ چیز حلق تک نہیں جائے گی اور بے اختیار جو ہے وہ چیز چلی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے اختیار جو ہے چلی جائے۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے نا کہ جانتے ہوئے حلق تک جائے گی، جان بوجھ کر جو ہے وہ چکھ رہا ہے، یہ چیزیں ہیں تو وہ الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن بے اختیار جو ہے اگر وہ چیز چلی جائے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو روزے کے سلسلے سے جو حکم ہے، جو 8 چیزیں ہیں، تو ان میں سے تو 2 چیزیں بیان ہو گئی کہ ایک تو قے کی اختیاری حالت میں کرنا، دوسری چیزیں یہ کہ اللہ اور رسول کی طرف جو ہے کوئی چیز منسوخ کرنا، اور جو ہے گرد و غبار ہے نا حلق میں جانا، وہ جو چیز بھی ہو کھانے میں حلال ہو یا حرام ہو، مثلاً جو ہے حلال جیسے آٹے کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو، حرام جیسے مٹی کی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں استمنا اور دیگر چیزیں جو ہے انجام دینا کہ جس سے جو ہے
غسل جنابت واجب ہو جائے تو یہ جو ہے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جنابت کی حالت میں یا فریضہ تیمم ہو وہ تیمم نہ کرے تو پھر جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے دن میں روزے کی حالت میں اگر اس پہ غسل واجب ہو جائے، یعنی سو رہا ہے نیند کی حالت میں، احتلام ہو گیا، تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور پھر واجب بھی نہیں ہے کہ مثلا جو ہے فوراً غسل کرے، وہ جو ہے غسل کرے بہتر ہے، تمام چیزیں فوراً کر لے، اور یہ جو ہے نماز کے لیے غسل کرے گا، روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی دن میں اگر جو ہے سو رہا ہے، نیند میں ہے، اور عالم خواب میں نجس ہو گیا، احتلام ہو گیا دن میں کسی وقت بھی، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے رات میں اگر جو ہے یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ اس پہ جو ہے غسل جنابت واجب ہو جائے صبح کی اذان سے پہلے، پھر وہ جو ہے غسل کرے گا۔ اگر غسل نہیں کرے گا تو پھر روزہ باطل ہوگا۔ بہرحال غسل کرے، غسل نہیں کر سکتا تو ہے نا وہ جو ہے تیمم کرے، تیمم کر لے، ہے نا۔ اسی طریقے سے ہے نا عورتوں کے بھی مسائل ہیں کہ ایسے مسائل ہو، یا حیض کی حالت ہو یا نفاس کی حالت ہو، ہے نا، صبح کی اذان سے پہلے پاک ہو گئی تو پھر وہ جو ہے غسل کرے، نہیں تو تیمم کر لے، ہے نا، تیمم کر لے۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ تیمم کر لے تو مثلا جو ہے یہ ہے کہ جاگتا ہی رہے نا، عورت جو ہے تیمم کر رہی ہے کہ وہ تیمم کرے، ہے نا۔ تیمم ہے نا کہ مثلا جو ہے جس پہ تیمم کرنا درست ہو، خاک ہو، اس طریقے سے دونوں ہتھیلی کو ہے نا ساتھ میں، ہے نا، آگے پیچھے نہ کرے، دونوں کو ساتھ میں رکھے یا ساتھ میں مارے، اس پہ ہے نا ساتھ میں رکھے یا جو ہے ساتھ میں مارے، اور پھر پیشانی کو پورا جو ہے نا، ناک کے اوپر بھی یہ بھی مستحب ہے نا، کلائی سے لے کر دونوں ہتھیلی کے پشت کا ہے نا مسح کرے، پھر دوبارہ مارے ہتھیلی کے پشت کا ہے نا مسح کر لے۔ تو بہرحال تیمم ہے نا کر لے۔ اگر جو ہے کوئی ایسے مسائل مثلا مجبوری ہو، یا مثال کے طور پہ پانی نہ ہو، یا مثال کے طور پہ ہے نا وقت کم ہو، ایک ہی حمام ہو، 2-3 افراد ہو، وقت نہیں ہے، مثلا معلوم ہوا کہ 3 افراد ہیں یا 2 افراد ہیں غسل کرنے والے، 5 ہی 10 منٹ باقی ہے، نہیں کر سکتے، تو بہرحال اب اس کے لیے مجبوری ہو گئی، یا مثلا جو ہے پانی نہیں ہے تو اس کے لیے مجبوری ہو گئی، تو پھر وہ جو ہے تیمم کر لے۔ تو روزے کے سلسلے سے کہ جو روزے کے احکامات ہیں اور اس کے جو سامنے کی چیزیں ہیں، جو چیز ہو یہ تمام احکامات جو ہے معلوم رہے کہ روزے کے جو احکام ہیں۔ تو بہرحال یہ روزہ کی جو اس ماہ رمضان میں پروردگار نے فرض قرار دیا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب مومن بندہ پروردگار کا مہمان ہے، پروردگار جو ہے میزبان ہے، اگر آپ جو ہے کسی شریف انسان کے گھر چلے جائیں، دعوت میں سفرہ لگا ہوا ہو، اور اگر جو ہے کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے، یا مثلا جو ہے شربت ہو جگ میں اور شربت اس مہمان سے گر جائے، یا پیالے میں چٹنی ہو ہاتھ سے چھوٹ جائے گر جائے، یا شیشے کا برتن یا گلاس ہو ٹوٹ جائے مہمان سے، تو شریف میزبان ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جانے دیجئے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گر گیا جانے دیجئے، یہ چیز ٹوٹ گئی ہے تو جانے دیجئے۔ یعنی شریف جو میزبان ہوتا ہے تو کہتا ہے فکر نہ کیجئے، ہے نا، آپ ادھر توجہ نہ دیجئے، آپ ادھر دھیان نہ دیجئے،
کوئی بات نہیں، یہ ٹوٹنے والا تھا، یہ پھوٹنے والا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں ہم جو ہے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ پروردگار ہمارا میزبان ہے، جو وہ ارحم الراحمین ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے آ جاؤ۔ یعنی پروردگار جو ہے اس مہینے میں توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہے نا ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک بھی جو ہے وہ توبہ کا موسم ہے۔ جیسے آج کل موسم ہے نا بھجی، بہرحال اب اس سے بحث نہیں ہے کہ مثلا جو ہے یہ کہیں کہ 2 مہینے بعد بھی ایک لنگر ملتا ہے، 6 مہینے، بہرحال ایک موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو اور چیزیں شربت بناتے یہ سب بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنوں میں بھی ہم کھاتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ ہی کچھ بنتا ہے۔ اور مہینے میں پورے 11 مہینہ ہم کھاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کچھ زیادہ ہی ہم کھاتے ہیں۔ مثلا جو ہے ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، برا نہ مانیے گا کہ اس مہینے میں جو ہم کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ہے نا، جس طریقے سے موسم ہوتا ہے آم کا موسم، اسی طریقے سے یہ جو ہے توبہ اور استغفار کا یہ جو ہے موسم بہار ہے۔ یعنی انسان جو ہے اگر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو فوراً پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر جو ہے انسان اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو پروردگار جو ہے اسے پورے قرآن کا ثواب دے گا۔ اس مہینے میں اگر جو استغفار کر رہا ہے اور وہ بھی سحر کے وقت جو ہے اگر استغفار کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے توبہ کے دروازے کو کھول دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس مہینے میں اگر جو ہے معمولی بھی نیکی کر رہا ہے، کوئی نیک عمل انجام دے رہا ہے تو پروردگار جو ہے اسے کثیر ثواب دے گا۔ اگر اس مہینے میں کسی کو جو ہے روزہ افطار کرا رہا ہے، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا کہ اگرچہ ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کرا دیا ہے نا تو بہت ثواب ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہر جگہ کے لیے نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی یا ایک کھجور، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو بیچارے نہیں کرا سکتے، جو مجبور ہیں۔ یعنی دیکھیں ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی جو مجبور ہیں، جن کے پاس جو استطاعت نہیں ہے تو وہ جو ہے یعنی ایک کھجور بھی اگر روزہ افطار کرا دیا تو بہت زیادہ ثواب ہے نا۔ لیکن جس کے پاس سب ہے اب اس کے لیے نہیں ہے کہ سب ہے اور ایک کھجور کھلا دیا، تھوڑا سا نمک چٹا دیا، ہے نا، تو وہ جو ہے الگ ہے، یعنی جو مجبور ہے۔ تو اب آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ ایک کھجور بھی اگر کھلا دیا ہے نا بہت زیادہ ثواب ہے روزے کا، نمک یا دیگر چیزیں جو ہے یا ایک گلاس پانی پلا دیا ہے نا، تو وہ ان کے لیے ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ سب چیز ہے اور ہم جو ہے مثلا جو ہے ایک کھجور لیے گھوم رہے ہیں، ڈبہ لیے گھوم رہے ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس مہینے میں پروردگار جو ہے زیادہ عظیم ثواب عطا کرتا ہے اگر جو ہے انسان معمولی نیکی کرے تو۔ اور اس مہینے میں دن میں روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ سحر کے وقت جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے، روایات بھی ہے، قرآن اور دیگر چیزوں سے استدلال بھی انشاءاللہ جو ہے کسی موقع پہ پیش کریں گے کہ سحر کے وقت جو ہے کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے ایک تسبیح جو ہے استغفار کا پڑھ لے سحر کے وقت، ہے نا، روزے وقت افطار، ہے نا، وقت اذان، وقت سحر پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کرے، استغفار کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ بہرحال یہ وقت، یہ لمحہ جو ہے بہت دقیق ہے اور بہت ہم جو ہے اذان مغرب سے قریب ہو چکے ہیں، اور ایسا وقت ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے۔ شہزادی سے روایت بھی ہے کہ اکثر جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے جو سرخی نمودار و خاص طور سے روز جمعہ یا اس طریقے موقع پہ دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ بہرحال آئیے ایسے موقع پہ ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اس مختصر سے ہے نا کاوشوں کو، اعمال کو قبول فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، خاص طور سے پروردگار ان سب کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔
پروردگار یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اسے برطرف فرمائے پروردگار۔ اس وبا، اس بیماری سے ہم سب کو، تمام ناظرین، عزادار، تمام مومنین، تمام شیعان حیدر کرار، تمام مسلمین کے تمام افراد کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے پروردگار۔ ہم سب کو جو ہے دشمنوں کے شر سے اور منافقوں کے شر سے محفوظ فرمائے پروردگار۔ ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار۔ جو یتیم بچیاں ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، دیگر مشکلات ہیں، پروردگار ان تمام جو ہے اسباب کو مہیا فرما۔ جو کاروبار اور روزگار میں ہے، پروردگار ان کے روزگار میں، کاروبار میں وسعت فرما، رزق عنایت فرما پروردگار۔ جو لا اولاد ہیں انہیں جو ہے محب اہل بیت علیہ السلام نیک اولاد عنایت فرما پروردگار۔ علماء حق کی حفاظت فرما کریم۔ علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ جن مومنوں نے دعا کے لیے کہا، جو ان کے دلی حاجات و نیک حاجات، جتنے بھی مومنین ہیں ناظرین، پروردگار ان کے نیک حاجات کو قبول فرما پروردگار۔ جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے، بیمارستان میں ہے، گھر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار۔ وہ افراد جو اپنے اہل و عیال اور گھر سے دور ہے، ان کے ملنے کا راہ کو ہموار فرما کریم۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتا واتمأته فیہا طویلا۔ اللہم